بنا، خواب آ گئی ہے بادشاہ کو. جو مصر کا بادشاہ ہے اس نے خواب دیکھی ہے. قال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. بادشاہ نے خواب میں دیکھا 7 گائے ہیں موٹی تازی اور 7 گائے ہیں دبلی پتلی. وہ 7 موٹی تازی دبلی پتلی کو کھا رہی ہیں اور 7 سٹے سرسبز ہیں اور 7 خشک ہیں. یہ خواب دیکھا ہے اور کہا یا ایھا الملأ، او وزیرو. جی اج دے نے نا یہ بھی انجے نے. یا ایھا الملأ، او ایم ایل اے ایم پی اے، افتونی فی رؤیایا، مجھے میرے خواب کی تعبیر لا دو. ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خوابوں کی تعبیریں دیتے ہو نا تو مجھے بتاؤ. اتنا میرے ارد گرد وزیروں کی فوج موجود ہے تو مجھے بتاؤ نا میرے خواب کی تعبیر کیا ہے. وہ بھی تھے ٹکر کھانے والے، ملک لوٹنے والے، تباہیاں کرنے والے اور کوٹے لینے والے، لوٹے بننے والے، کبھی ادھر اور کبھی ادھر. وہ فوراً کہنے لگے قالوا اضغاث احلام، یہ تو بھائی منتشر خیالات ہے، بکھرے ہوئے خیالات ہے. دہاڑی دن کوئی معاملہ دیکھا ہے اور رات کو دماغ میں آ گیا ہے، یہ خوابیں نہیں ہے. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، اور ہم ان خوابوں کی تعبیریں جاننے والے نہیں ہیں. انہوں نے تو صاف انکار کر دیا. اب وہاں بادشاہ کا ساقی موجود تھا. قال الذی نجا منہما وادخر بعد امۃ انا انبئکم بتاویلہ فارسلون. وہاں وہ ساقی موجود تھا، نجا منہما، جو ان دونوں میں سے بچ گیا تھا. وادخر بعد امۃ، اسے یاد آیا اور وہ کہنے لگا انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، مجھے بھیجو، روانہ کرو، میں جلدی جلدی کیا کروں، خواب کی تعبیر لے آؤں. بادشاہ نے ایگزیکٹو آرڈر پاس کر دیا، فوری طور کے اوپر اس بندے کو جیل میں بھیجا جائے اور کوئی روک ٹوک نہیں ہے. جس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ملاقات کرے جا کے. اور وہ سیدھا جیل میں جا پہنچا ہے، اس کوٹھری میں جا پہنچا ہے جہاں حضرت یوسف علیہ السلام موجود ہے. اور وہ دیکھتے ہی کہنے لگا یوسف ایھا الصدیق، فوراً کہنے لگا او سچے یوسف. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی ہے اور کہنے لگا او سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون. آ کے کہنے لگا او سچے یوسف، خواب میں ہم نے دیکھا ہے، ہمارے بادشاہ کو خواب آئی ہے، اس نے دیکھا ہے 7 موٹی گائے،
7 دبلی پتلی کو کھا رہی ہے اور 7 سر سبز خوشے ہیں اور 7 خشک ہے لعلی ارجع الی الناس لعلهم یعلمون مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے تاکہ میں واپس جا کے ان سب کو بتاؤں یہ تعبیر ہے۔ اب یوسف پیارے نے یہ نہیں کہا 7 سال پتر کتنے رہے ہیں جدو موجاں لگیاں رہی نے ہیں جام پر پیندا رہے ہیں ادو نہیں میں یاد آیا آج اوکھا وقت آیا کہ میں یاد آ گیا ہوں چل نس جا۔ ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا جدو کسی بچارے نے کوئی مصیبت پی جائے کسی کو جام ملے تو آدھا ہاں جی کتنے منہ کٹ کے آ گئے ہیں چل دوڑ اتنا عرصہ ہو گیا تو آیا نہیں اج اوکھا وقت آیا تے آ گیا۔ نانا پیغمبر کے یہ سلیقے بتا رہے ہیں ایسا نہیں جو مصیبت والا ہو درد والا ہو تمہاری چوکھٹ پہ آ جائے اللہ کا شکر ادا کیا کرو رب نے مجھے کسی چوکھٹ پہ نہیں بھیجا بلکہ رب نے اسے میری چوکھٹ پہ بھیج دیا ہے یہ رب کا شکر ادا کیا کرو اور جو ہو سکے وہ کیا کرو۔ کہا قال تزرعون 7 سنین دابا کہا تعبیر بتاتا ہوں 7 سال فل کھیتی باڑی گندم ہر چیز 7 سال مسلسل کرو پھر کیا ہوگا جتنی گندم ضرورت ہے اتنی رکھ لو اور باقی کیا کرو اس کو خوشوں کے اندر رہنے دینا نکالنا نہیں۔ پیغمبر ہے سائنس کا طریقہ بھی بتا دیا ہے آج پڑولے لے لے کے دوائیاں پا پا کے کیڑی پھر پی جاندی ہے۔ اب پیغمبر نے کیا طریقہ بتایا جتنی گندم ضرورت ہے اس سٹوں سے خوشوں سے نکالو باقی کیا کر دو سٹوں کے اندر ہی رہنے دینا نکالنا نہیں۔ کیڑی سٹوں کے اندر نہیں پڑ سکتی سسری اندر نہیں پڑ سکتی۔ دیکھو اس وقت صرف خواب نہیں بتائی ساتھ کیا بتا دی ہے تدبیر بھی بتا دی۔ اس سے کہتے ہیں محسن یہ ہوتا ہے احسان صرف یہ نہیں کہ رہنمائی کی ہے بلکہ اس کو راہ بھی بتا دیا یہ راہ اختیار کر اور کہا پھر 7 سال آئیں گے ثم یاتی من بعد ذالک 7 شداد 7 سال بڑے سخت آئیں گے جو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے وہ سارا ختم ہو جائے گا صرف وہی رہ جائے گا جو تم نے بچا کے رکھا ہوا ہے۔ ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون پھر 1 سال ایسا آئے گا خوب بارشیں ہوں گی اور زمین سے بڑے ہی پھل نکلیں گے درختوں پہ پھل لگیں گے اور تم رس نچوڑ نچوڑ کے پیو گے۔ یہ تعبیر دے دی ہے 7 سال بڑے آسان اور 7 سال بڑے مشکل 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں موٹی کے خوب غلہ ہوگا اور پتلی وہ سارا قید پڑ جائے گا جو پڑا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ سلیقہ بتایا اور کہا پریشان نہ ہوئیو 1 سال پھر آئے گا یہ بن گیا بارشاں بڑیاں ہون گیاں جنہ کہتا ہے سارا دور ہو جائے گا۔ یہ جاؤ یہ تعبیر ہے۔ یہ تعبیر بتانے کے بعد اسے روانہ کر دیا ہے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا جا کے کہنے لگا میں یہ تعبیر لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ نے جب یہ تعبیر سنی اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا کہنے لگا بالکل یہی تعبیر ہے یہ کس نے بتائی ہے؟ کہا ایک بندہ ہے جیل کے اندر ہے بڑا نیک ہے بڑا اچھا ہے بڑا بے قصور وہ جیل کے اندر ہے اور اس نے مجھے تعبیر بتائی ہے۔ بادشاہ نے کہا فوراً جا
قال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك. وہ قال الملک بادشاہ نے کہا ائتونی به، انہوں لے آؤ فٹافٹ میرے کو لے کے آؤ. وہ جیل کی پیا کردا ہے، یہ تے بڑے علم والا بندہ ہے، انے میرے وزیراں دی فوج ہے. کسے نے دسیا؟ کوئی نہیں. اور اس جوان نے دسیا وہ لے کے آؤ، بڑے علم والا بندہ جے تے بڑی صلاحیت والا بندہ ہے، انہوں لے کے آؤ. یہ بادشاہ نیک سی نا تے علم والے دی کی کر گیا ہے؟ قدر کر گیا، پہچان کر گیا ہے. تے اج نیلے تے دلے ہے فراڈیے تے فراڈیے، جیڑا فراڈ دے وچ وڈا مہا آدھے نے اے جے ملک دی تقدیر سنوارن والا. ہن اس ملک دا سب تو وڈا سیاستدان کینوں سمجھدے نے؟ بولو شاباش. کینوں؟ دیکھ لو نا قوم دا حال. کینوں پہ سمجھدے نے؟ جیڑا ڈاکو مشہور ہے اپنے سندھ دے ڈاکے مارن والا مشہور، پورا قبیلہ ہی ڈاکواں دا او مشہور، تو انہوں قوم کی سمجھدی پئی ہے؟ اے جے بڑا وڈا ایڈا وڈا گیمر ہے، اینج گیماں کھیڈدا، واقعی گیماں بڑیاں کھیڈدا ہے. پچھلے جڑے 4 سال آئے نے تو اونڈا ہی رہا ہے، تے ہن جڑے اگلا وقت آیا کہ بالکل سیدھا ہو گیا تے ہسدا ہے. نکل جان گے پتر تیرے ہاتھ سے، ذرا ٹھہر جا، صبر کر لے، نکل جان گے ہاتھ سے. اب وہ اہل علم تھا، قدردان تھا، فوراً پہچان گیا اور کہا لے کے آؤ. جب حضرت یوسف کے پاس وہ بندہ آیا تو وہ کہنے لگا یوسف چل تیری آزادی دا پروانہ آ گیا ہے، چل فٹافٹ کر نکلیے. اور یوسف پیغمبر کہنے لگا قال ارجع الی ربک، اور چل جا اپنے بادشاہ دے کول، میں نہیں جانا اتوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے یوسف بڑا صابر آدمی تھا، خدا کی قسم اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا اور میرے پاس کوئی بندہ آتا مجھے لینے کے لیے، میں ایک لمحے کی تاخیر بھی نہ کرتا، میں چلا جاتا. پر یوسف بڑا صابر ہے. یوسف نے کہا میں یہاں سے نہیں نکلوں گا. کیوں جی؟ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ. وہ معاملہ کلیئر کرو، وہ معاملہ کلیئر کرو ان عورتوں کا معاملہ جنہوں نے کیا کیا تھا، قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا. وہ معاملہ پہلے کلیئر کرو. مجھ پہ الزام لگا ہوا ہے اور میں الزام کی حالت میں باہر نہیں جا سکتا. جب میں جا کے کوئی کام کروں گا لوگ کہیں گے یہ فلانا بندہ ہے، لہذا جب تک میرا الزام کلیئر نہیں ہوتا میں باہر نہیں جاؤں گا اور عہدہ نہیں لوں گا. یہ ہے پیغمبرانہ انداز. پر آج جیڑا جڈا وڈا او اُنہ ہی عہدے دے اوتے بھاج کے جاندا ہے، کیس بھی چلتے پے نے، سارا کچھ پہ ہوندا ہے. آدھا کوئی گل نہیں دیکھی جائے گی. بندہ ٹھیٹ ہونا چاہیے. شرم جیڑی حیا شرم آن والی شہر جان والی شہر، بندہ کی ہونا چاہیے؟ ٹھیٹ ہونا چاہیے. یہ ان کا حال ہے. اور پیغمبر کا حال کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا میں نہیں یہاں سے نکلوں گا، یہیں عدالت لگے گی. راتی پھر لگ گئی 12 بجے عدالت کے نہیں ہے جی، لگ گئی عدالت. پر یہاں تو معاملہ کلیئر تھا. فوری طور کے اوپر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. بادشاہ نے کہا ادھر نہیں بلانا، عدالت میں نہیں لانا، یہ بندہ بڑا قابل ہے اور بندہ بڑا غیرت مند ہے اور بندہ بڑا خوددار ہے، میں خود چل کے جیل میں جاؤں گا.
میں خود جیل میں پہنچوں گا، وہاں جیل کے اندر عدالت لگے گی اور سب کو کال کر دو، فوری طور کے اوپر جیل کے اندر وہ ساری عورتیں پہنچ جائیں جن پہ الزام ہے، جس کا معاملہ ہے۔ اب وہ سب پہنچ گئے، ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اور جیل کے اندر اچانک عدالت لگا دی گئی ہے اور بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ اب کہنے لگا قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش للہ، کہا ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے؟ ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه، وہ کیا معاملہ ہے جنہوں نے یوسف کو ورغلایا تھا، ان کا معاملہ کیا ہے؟ اب سب بولی یک زبان قلنا حاشا للہ، پاکی اللہ کے لیے ہے، ما علمنا علیہ من سوء، یہ ہوتی ہیں صفائیاں، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے اس بندے کے اندر کوئی برائی کا ذرہ دیکھا ہی نہیں ہے۔ اب معاملہ عورتوں کی طرف سے صاف ہوا، سرغنا بھی موجود ہے، اصل زلیخا بھی موجود ہے، وہ بھی کہنے لگی قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی ہے اب سچ کھل چکا ہے۔ سچ کیا ہو چکا ہے؟ کھل چکا ہے۔ انا راودتہ عن نفسہ، میں یہ کی کیتیا سی، اللہ اللہ میں یہ جیسے ڈورے پائے سن تے یہ کی ہے، انہ لمن الصادقین، یہ گواہی آ رہی ہے یہ تو بڑا سچا بندہ ہے، میں نے اس کے اندر کوئی خیانت نہیں دیکھی ہے۔ اب جب معاملہ کلیئر ہوا، صفائی کا اعلان ہوا، یوسف پیغمبر وہاں سے نکلنے لگے ہیں تو کہنے لگے ہیں ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، پیغمبر کا کام تو ہوتا ہے پردہ داری کرنا، عیب کو چھپا دینا، اور پیغمبر نے کیا کر دیا ہے؟ عدالت لگوا دی ہے، سارے پول کھل گئے ہیں، وہ عورتیں ننگی ہو گئی ہیں، تو یہ تو کام پیغمبر کا نہیں ہوتا۔ کہا یہ کیوں کیا؟ دماغ میں کہیں بات نہ آئے پیغمبر نے کہیں غلط کام کر دیا ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، یہ اس لیے میں نے کیا ہے کہ جو میرا مالک تھا مجھے بازار سے خرید کے لایا تھا اور مجھے اس نے بیٹوں کی طرح پال پوس کے جوان کیا تھا، میں اسے بتانا چاہتا تھا تیرے پیچھے میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ سبحان اللہ، میں تیرے گھروں کوئی خیانت نہیں کی تھی، تینوں پتہ ہونا چاہیے میں نمک کھادا ہے تیرے گھر دا، میں خیانتاں نہیں کیتیاں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور جیڑا بندہ منصوبے بناندا ہے نا خیانتاں والے، وہ کدے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ہاں میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، میں اپنے آپ کو بری نہیں سمجھتا، میں بہتیاں پاکیاں کا اعلان نہیں کرتا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کیا کرتا ہے انسان کو؟ برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ ہاں بچتا کون ہے؟ الا ما رحم ربی، کون بچتا ہے؟ ہاں جدے اتنے رب دا رحم ہو جائے۔ بندہ آکھے نا اوے میں بڑا لنگوٹے دا سچا، اوے میں بڑا صاف، اوے میں بڑا پاک، اوے میں بڑا تہجد گزار، اوے میں بڑا نمازی، اوے میں بڑا حیاواں تے شرما والا، اوے نہیں میں نہ کر، تو کچھ بھی نہیں ہے،
سب کچھ کون ہے؟ او میرا رب ہی جے اتنے رحمت دی چھتری رکھ دینا ہی وہ بچ جاندہ تے جے اتنے رحمت دی چھتری ہٹا لے وہ پھر بچدا نہیں۔ اب بادشاہ نے کہا قال الملک ایتونی بھی استخلصہ لنفسی، میں جا رہا ہوں یوسف کو لے کے جلدی آؤ، میں مشیر خاص بنانا چاہنا ہوں۔ کیا بنانا چاہتا ہوں؟ مشیر خاص بنانا چاہتا ہوں۔ آج کے بعد میرے ہاں اس کا مقام بڑا اونچا ہے اور بڑا معتبر مقام ہے اس کا۔ حضرت یوسف نے وہاں کے حالات دیکھے اور کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مینوں عہدیاں دی کوئی لالچ کوئی نہیں ہے تے نہ میں بادشاہاں دے بہت نیڑے بہنا پسند کرتا ہونا۔ ہاں جے تسی چاہندے ہو اس ملک دی بقا تے خیر تے لوکاں دی بھلائی تے انسانیت تے مخلوق دی خیر خائی تے پھر میری گل من لو، میری گل اے وے منوں وزارت خزانہ دے دیو، کیونکہ اے اصل کی ہوندا ہے ایدے نالی ملک دا کنڈا نکلدا ہے تے ایدے اتے ہی ملک راج کرتا ہے۔ آئی ایم ایف شکنجا خزانے اتے پتہ ہے کسدا کیوں ہے؟ انج کسدا ہے آئی ایم ایف خزانہ خالی اتنا مقروض کر دیندا ہے کہ ملک دیوالیہ ہو جاندے نے اور ملک پھر بیرونی شرائط مندے نے۔ اے تاں ہوندا ہے تا آکھیا منوں وزارت خزانہ دے دیو، کیوں جی انی حفیظ علیم ہے، میں کیا حفیظ حفاظت کرنے والا ہوں، مجال کسے دی کوئی بچو ہیرا پھیری کرے، علیم منو پتہ پلاں تے لانا ہے، سڑکاں تے لانا ہے، ہوٹلاں تے لانا ہے، سراواں تے لانا ہے یا مخلوق تے لانا ہے، کہ میں جاننا ہے، منو علم ہے۔ یہ کہا اور میرے رب نے بھی بات کہہ دی ہے کذالک مکننا لیوسف فی الارض، او لوگوں کہاں سے یوسف چلا تھا، باپ سے دور ہو گیا، بھائیوں نے دور کر دیا، کنویں میں چلا گیا، کنویں سے نکلا سفر طے کرتا مصر پہنچا، بازاروں سے نکلا ایوانوں میں پہنچا، ایوانوں سے نکلا جیلوں میں پہنچا، جیلوں سے نکلا اقتدار میں پہنچا۔ لوگوں یہ یوسف کا کمال نہیں، کذالک کذالک یہ کمال ہمارا ہے، مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے یوسف کو اقتدار دے دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ ہاں بادشاہ نے سارا اقتدار لگا، ایڈا سلیقے مند، اس نے سارا اقتدار سپرد کر دیا ہوا ہے۔ اب مصر کے کیا بن چکے ہیں؟ بادشاہ بن چکے ہیں۔ اب یوسف کے ہاتھ سے آرڈر نکلتا ہے اور مصر کی حکومت چلتی ہے، اور ادھر وہ وقت آ گیا، قحط کا زمانہ شروع ہو گیا، اور ادھر بھائی بھی مصر آ پہنچے ہیں۔ اب منظر کیا بنا ہے، بھائیوں نے کیا کہا اور یوسف پیغمبر نے کیا کہا، زندگی رہی تو کل انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔